اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ بانی مجلس ماہر سجاد حسین صاحب جو علیل ہیں، میرا مالک انہیں صحت عطا فرمائے۔ میرا مالک بانی مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ مسرت شاہ صاحب کے میرا مالک اولاد نورینہ کامل الخلقت صالح فرزند عطا فرمائے۔ اس وقت تک کسی عزادار کو موت نہ آئے جب تک مالک کے شہر کی زیارت نصیب نہ ہو جائے۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار سرکار ولی العصر کے ظہور میں جلدی فرمائے۔ دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہ اجازت ہے گفتگو شروع کی جا سکتے ہیں۔ جتنی دیر تک ممبر پہ ہوں کوشش کروں گا کہ جتنی دیر تک یہ ذکر کے مصلے پہ ہوں آپ کے سامنے جو مودت کی نماز شروع کروں اس کا ہر سجدہ دہلیز جناب سیدہ پہ سماعت لمحات کے لیے ادھار دیجئے گا، اسے ولایت سے مزین کر کے واپس لوٹاؤں۔ کوشش کیجئے گا پہلی صف میں وہی لوگ آئیں جن کے عقیدے کا وضو ٹھیک ہے، تاکہ کوئی رکعت قضا نہ ہو سکے۔ سب سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں ممبر سے یہ لمحات جملے ضرور کہوں گا کہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ شان زہرا پڑھ سکے۔ یہ بات میں ضرور کہوں گا۔ کسی انسان میں جرت نہیں کہ وہ کہے کہ میں سیدہ کی عزت کروں۔ بڑی محبت سے آپ نے پہلا جملہ سماعت کیا تو دوسرا بھی آپ ہی کی سماعتوں کے لیے خلق ہوا ہے اور آپ ہی کو ہدیہ اور ارسال کر رہا ہوں۔ اس بی بی کی مدحت پڑھنے کے لیے لہجے کا توحید ہونا ضروری ہے۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ آپ جی کے اس بی بی کی شان بیان کرنے کے لیے لہجہ توحید کا ہو، لفظ قرآن کے ہوں، سماعت رسول کی ہو، پھر کوئی بتائے کہ زہرا کسے کہتے ہیں۔ ہم نے آل محمد کو جتنا سمجھا ہم نے اپنی سوچوں کے مطابق سمجھا، جبکہ وہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہے۔ ہماری سوچ، ہمارا ظرف محدود ہے، ان کی حقیقتیں لامحدود ہیں۔ ہم نے انہیں دنیا داری کے اعتبار سے سمجھا، جبکہ یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانے کے بعد نہیں۔ یہ زمانے کے بعد ہوتے تو یہ امام زمانہ نہ ہوتے۔ یہ زمانے سے پہلے ہیں، زمانہ ان کی وجہ سے ہے، یہ زمانے کی وجہ سے نہیں۔ میں نے شان سیدہ بیان کرنی ہے یا ایام فاطمیہ ہے تو بی بی کا تعارف جب بھی کروایا جاتا ہے تو بی بی کا تعارف رشتوں کی وجہ سے کروایا جاتا ہے۔ مثلا جب بی بی کا تعارف کروایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بی بی وہ ہے جو رسول کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا تعارف کروایا جاتا ہے یہ علی کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین کی ماں ہیں۔ پڑھے لکھے پچیدی احباب میرے سامنے تشریف فرمائیں، ہمیشہ حوالے سے تعارف اس کا کروایا جاتا ہے جس کا اپنا حوالہ کوئی نہ ہو۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ ہمیشہ حوالے کی ضرورت اسے ہوتی ہے جس کے پاس اپنی فضیلت کی کمی ہو۔ باپ مشہور ہو، بیٹا مشہور نہیں، حوالہ باپ کا۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کا مطلب باپ کی عزت زیادہ تھی، بیٹے کی کم تھی، اس لیے باپ کے نام سے پہچانا گیا۔ ہمیشہ تعارف حوالہ اسے چاہیے ہوتا ہے جس کے پاس اپنی فضیلت نہ ہو۔ اس شہزادی کے گھر میں فضیلت کی کمی کوئی نہیں ہے، اس بی بی کے دامن میں فضائل کی کمی کوئی نہیں ہے کہ اس بی بی کا تعلق نبوت سے جوڑا جائے، اس کا تعارف امامت سے کروایا جائے۔ اس بی بی کی عزت نبی کی بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں، علی کی زوجہ
والدہ ہونے کی وجہ سے نہیں, حسنین کی اماں ہونے کی وجہ سے نہیں, تب بھی عزت تھی جب نبی کی بیٹی نہیں تھی, تب بھی فضیلت تھی جب علی کی زوجہ نہیں تھی, تب بھی شرف تھا جب حسنین کی ماں نہیں تھی. کوئی یہ نہ سمجھے جنگ میں کہ شاید یہ میرا عقیدہ ہے, یہ اللہ کا بنایا ہوا دین اور اللہ کا بنایا قانون ہے. جب فرشتوں نے پوچھا تھا کہ میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے, تو خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد کی بیٹی ہے, علی کی زوجہ ہے, حسنین کی اماں ہے. خدا نے تعارف بدل کے کہا تھا ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا باپ ہے, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کا شوہر ہے, یہ زہرا ہے, یہ زہرا کے بیٹے ہیں. تعارف بی بی کا کروا کے دنیا کو بتایا تھا زہرا کو رشتوں کی ضرورت نہیں, رشتوں کو زہرا کی ضرورت. اس بی بی کو اس بی بی کو اپنے تعارف کے لیے رشتوں کی ضرورت نہیں. تو جو ہے باپو رشتوں کو اپنی فضیلت بڑھانے کے لیے زہرا کی ضرورت. مرکز عصمت کا یہ بی بی ہے, مرکز طہارت یہ شہزادی ہے. باپ کی عزت بیٹی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, اس لیے تو ام ابیہا کہلوائی ہے. رسول بیٹی سمجھ کے کھڑے نہیں ہوتے تھے, مرکز سمجھ کے کھڑے ہوتے تھے. اس بی بی کا جب نام لیا جاتا ہے تو اس بی بی کا اس میں گرامی زیادہ نہیں لیا جاتا, القبا سے یاد کیا جاتا ہے. ایک لقب بی بی کا زیادہ زبان زد عام ہے کہ بولا جاتا ہے بطول. سبحان اللہ. یہ بطول جو ہے یہ بی بی کا لقب نہیں, یہ بی بی کا عہدہ ہے. میں بات سمجھا کے کروں گا, نعرے کے لالچ میں نہیں کروں گا, توجہ کی شرط پہ کروں گا. اس بی بی کا ایک لقب بطول, بطول لقب نہیں, بطول تو عہدہ ہے. یہ عہدہ وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے اور اللہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. کوئی خاتون اپنی مرضی سے بطول نہیں بن سکتی. جیسے کوئی مرد اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا, کوئی عبادت گزار اپنی عبادت سے امام نہیں بن سکتا, کوئی بھی خاتون اپنی مرضی سے بطول نہیں بنتی, بطول اللہ بناتا. عبادت کر کے عابدہ ہو سکتی ہے, زاہدہ ہو سکتی ہے, بطول نہیں, بطول اللہ بناتا. جنگ ہے, قدردان مجمع ہے, مجھ سے کہیں کہ بطول کسے کہتے ہیں, پھر میرے پاس ایک سطر ہے جو آپ کو ہمیشہ کے لیے سمجھا دے کہ بطول کسے کہتے ہیں. شریعت میں جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے زیادہ اب کیا بڑھا دیں. جس مستور کو نماز کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. جو ایک لمحے کے لیے بھی ناپاک نہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی, لیکن شریعت ہے تو یہ لفظ آپ کے سامنے ادب کے پیرائے میں ضرور کہوں گا. بیٹی ہماری ہو یا صحابی رسول کی, پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا. جو ادب خطابت سے واقف ہے وہ جملہ سمجھے. فطرت کی طرف سے ایک ایسے قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے, بیٹی ہماری ہو یا صحابی رسول کی, پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا, مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. اور بطول کسے کہتے ہیں؟ جسے پوری زندگی مصلی عبادت سے نہ روکے, قرآن تلاوت سے نہ روکے, اسے بطول کہتے ہیں. اگر میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہو تو صحیح بخاری کا دوسری جلد ابھی ممبر پہ لے کے آئے, باب مناقب سیدہ کھول کے ابھی تیری آنکھوں کے سامنے پڑھتا ہوں. جب مدینے کی عورتوں میں بحث چھڑ گئی تھی اور نبی کی بیوی سے آ کے انہوں نے کہا تھا کہ تو بھی تو نبی کی بیوی ہے, تو بھی تو بطول بن سکتی تھی, پھر نبی کی بیٹی زہرا کیوں پاک ہے, اس کی پاکیزگی کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ما اقول فی حقھا ولدت الحسر بعد صلاۃ الظہر وصلیت العصر. میں بتاؤں کہ وہ کیوں بطول ہے؟ ظہر پڑھ کے حسن جیسا امام دیا, عصر کے لیے پھر مصلی پہ کھڑی ہو. جو ظہر پڑھ کے یا رسول اللہ یا علی
اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. ظہر کے بعد حسن دنیا میں آئے, عصر کے لیے پھر مصلی پہ. 15 رمضان کو آئے تھے, روزہ بھی نہیں ٹوٹا. ہماری طرح آتے ہوتے, یہ پیدا ہوتے تو ماں مصلی چھوڑ دیتی. یہ نازل ہوتے ہیں, ماں بھی مصلی پہ, بیٹا بھی مصلی پہ, ماں بھی سجدے میں, بیٹا بھی سجدے میں. ہمارے دنیا میں آنے اور ان کے دنیا میں آنے میں کتنا بڑا فرق ہے. ہم جاہل آتے ہیں, یہ آتے بھی عالم ہیں. دوسرا فرق, انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ برہنہ آتا ہے, بغیر لباس کے آتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی بغیر لباس کے دنیا میں نہیں آیا. یہ ان کی اپنی کائنات ہے, ان کی مرضی ہو پہن کے آ جائیں, ان کی مرضی ہو وہاں سے یہاں منگوا لیں. اب میرا موضوع کیونکہ ظہور یا ولادت نہیں, موضوع ہے جناب سیدہ بطول ہے یہ بی بی, لیکن بطولوں میں بھی سب سے بڑی بطول ہے. اللہ نے قرآن میں ایک بی بی کا نام لیا ہے, نام اس کا مریم ہے. بطول وہ بھی ہے, اس کا بیٹا نبی ہے, لیکن وہ چھوٹی بطول ہے, یہ بڑی بطول ہے. کبھی زندگی میں میں نے اپنا عقیدہ مجمع پہ مسلط نہیں کیا, بات میرے دل سے نکلے گی, تمہارے دل کے اندر جائے گی, تم کہو گے یہ تیری نہیں, یہ ہماری بات تھی. تمہارے دل تمہارے دماغ کے ساتھ قبول کرے تو پھر ممبر پہ آنے کا فائدہ. میں نے کہا کہ مریم بیٹا نبی لیکن چھوٹی بطول, زہرا نبی کی بیٹی لیکن بڑی بطول. فرق بتاؤں, ایک سطر ہے میرے پاس, فرق سمجھنا. مریم ہے بغیر شوہر کے بطول, جسے پہلے میں بطول کا ترجمہ بتا چکا ہوں. جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں, جو شوہر رکھ کے بطول ہو اسے زہرا کہتے ہیں. جو ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا اگلی سطر پہ ضرور اٹھ جائے گا. مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے, زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم کا ایک ہی عیسیٰ تھا, زہرا کے 11 ہیں. زمانے کو پتہ چل جائے گا کہ مریم بڑی بطول تھی یا زہرا بڑی بطول تھی جب مریم کا بیٹا بھی آ جائے گا, زہرا کا بیٹا بھی آ جائے گا. وقت نماز کا ہوگا, زہرا کا بیٹا کہے گا تقدم ابن مریم, مریم کا بیٹا مصلی پہ آ. عیسیٰ کام کے کہے گا میری جرت ہے میں زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں. عیسیٰ میرے 12ویں کے قدموں پہ سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا, اور جاہلو عقیدہ درست کرو, جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے. ایک نماز آپ زندہ ہو سلام. مریم بطول ہے, چھوٹی, زہرا بطول ہے, بڑی. اگلا فرق بتا دیتا ہوں. مریم کی روٹی جنت سے آتی تھی, اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی. پکانا بھی نہ, منگوانی. جو جنت سے منگوائے اسے مریم کہتے ہیں, جس کی پکی روٹیاں جنت میں جائیں اسے زہرا کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد ادھر والے مریم کو کھلاتے تھے, زہرا کے دروازے پہ ادھر والے مانگنے آتے تھے. تفہیم القرآن میں مولانا ابو العالی مودودی نے لکھا, پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے لکھا. یہ زہرا کے دروازے پہ جو آئے تھے یہ مکے اور مدینے کے فقیر نہیں تھے, یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو کبھی مسکین بن کے, یتیم بن کے,
اسیر بن کے زہرا کے دروازے سے روٹیاں مانگ کے مولوی کی زبانیں بند کرتے رہے. ان سے مانگنا بدعت نہیں. ان سے روٹی مانگنا بدعت ہوتا تو بھی کبھی خدا فرشتوں کو نہ بھیجتا. جو کھاتے نہیں وہ بھی انہی سے مانگتے ہیں تاکہ کھانے والوں کو پتہ چلے کہ رزق کہاں سے ملتا ہے. مریم بطول ہے لیکن مریم کی عصمت اور ہے, زہرا کی عصمت اور. مریم کے پاس عصمت کا اتنا ہی ذخیرہ تھا, عیسیٰ پہ آ کے ختم ہو گیا. سیدہ کی عصمت اتنی وسیع تھی کہ آج بھی 12ویں کی صورت میں پردے میں موجود. 2 سطریں اور پڑھوں گا, وقت پہ پڑھا نہیں گیا, اب زیادہ دیر بھی نہ ہو. مریم کے پاس کیا خاصیت تھی اور زہرا کے پاس کیا عزت تھی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا سر. قرآن کہتا ہے جناب مریم کی والدہ حنانہ خاتون, توجہ پوری میری طرف رکھیے. مریم کی ماں حنانہ خاتون جناب عیسیٰ کی نانی, اس نے منت مانی تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو میں بیت المقدس یعنی کہ اللہ کے گھر قبلہ اول کی مجاوری کے لیے وقف کروں. قرآن کہتا ہے, قرآن ہے کہ اس نے نظر مانگی تھی. یہ قرآن میں آیت ہے کہ اس نے نظر مانگی تھی, اس نے منت مانگی تھی. منت مانگنا اگر بدعت ہوتا تو مریم کی ماں کبھی نہ مانگتی. مریم کی ماں نے منت مانگی, اللہ نے بجائے بیٹے کے بیٹی دے دی. بیٹی ہاتھوں میں منہ آسمان کی طرف کر کے کہتی میرے اللہ میں نے مانگا تھا بیٹا, تو نے دے دی بیٹی. بیٹا ہوتا مجاور بناتی, بیٹی دی اب کیا کروں. آواز کو دے منت پوری کر, اسے کنیز بنا. میرے مالک ٹھیک ہے صبح گھر سے جایا کرے گی, تیرے گھر کی نوکری کرے گی, کنیزی کرے گی, شام کو گھر. فرمایا کنیز میری رہے تیرے گھر میں کیوں. کنیزی میری میں ہے, رہے تیرے گھر میں کیوں, میرے ہی گھر میں رہے گی. میرے مالک پھر میں کیا کروں. فرمایا تیرے ذمہ کچھ نہیں. وکفلھا زکریا, ہم نے کفالت دے دی زکریا کو. زکریا اللہ کا نبی ہے, خدا نے کہا زکریا تو پال. لفظ سنتے ہیں نا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. زکریا تو مریم کو پال. میرے مالک گھر میں رکھوں. فرمایا نہیں, بیت المقدس میں ایک حجرہ بنا, حجرے میں بٹھا دے عیسیٰ کی ماں کو. مریم رہے گی میرے گھر میں, مریم میرے گھر میں رہے گی کیونکہ میری ہی کنیز ہے. درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھ اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ سرکار. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. مصائب کی دنیا کا معتبر منفرد اور آپ کی پسندیدہ ترین شخصیت, میری پسندیدہ ترین شخصیت, ذاکر بعمل جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب تشریف لے آئے. اللہ عزت و اقبال میں مزید بلندی عطا فرمائے. بس یہی آخری بات, اور یہاں پہ ایک سطر مصیبت کی اور بابا جی کے حوالے ممبر. یہ چیزیں سمجھاون دی ہوندیاں, دسن دی ہوندیاں, مسائل دی سید بادشاہ پڑھ دی. یہ چیزیں جی بسم اللہ, جی بسم اللہ سرکار. حاضری کے لیے تیار جناب, آئی نوکری کرنے کے لیے بھی نوکری نہیں کرنے. سلام ہو گیا, آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. جناب مریم اس گھر میں, اللہ کے گھر میں, بیت المقدس میں بٹھا دیا گیا. اب کفالت کس کے ذمہ؟ جناب زکریا کے. جناب زکریا نے باہر سے تالا لگایا, محنت مزدوری کے لیے جناب زکریا چلے گئے. ذہن میں خیال آیا جیسے کنیز بنایا اللہ کے گھر کی, اس کے روٹی کھانے پانی کا بندوبست. جلدی سے گھر گئے, زوجہ سے کہا کھانا بنا, کھانا بنایا, پانی لیا, بیت المقدس گئے, تالا کھولا, دروازہ کھلا, مریم کے مصلے کے آگے رنگ برنگے کھانے, بے موسم پھل. جناب زکریا حیران ہے. جناب زکریا نے کہا مریم چابی میرے پاس تھی, اندر کوئی آیا نہیں, کھانا کہاں سے آیا. مریم کی آواز آئی وہ دروازوں کا محتاج نہیں ہے. یہ میرے اللہ
اللہ نے مجھے بھیجی ہے جنت سے، کنیز اس کی ہوں، اس نے بھیجی ہے۔ جناب مریم کا جواب سنا، جناب زکریا نے وہی کھانا یوں زمین پہ رکھا، ہاتھ باندھ کے آسمان کی طرف، میرے مالک ذمے جو میرے لگایا تھا، پھر احساس ذمہ داری تیرے نبی سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ میرے ذمہ لگایا تھا پال، تو پھر کیا رہتی تیرے گھر میں تھی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا تھا؟ اتنا بھی کیا ہوا کہ اگر رہتی تیرے گھر میں ہے کھانا تو میں دوں، اگر کھانا بھی میں نے نہیں دینا، رہنا بھی اس نے میرے گھر میں نہیں، پھر پرورش کس چیز کی، پھر پالنا کس چیز کا؟ میرے مالک رہے گی تیرے گھر میں، کھانا میرے گھر سے آئے گا، رکھے گا تو، کھلاؤں گا میں، تاکہ میرا بھی تو نام لکھا جائے، میں نے تیری کنیز کو کھلایا ہے۔ آواز آئی تیری نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، دھیمے لہجے میں بات کر، کیونکہ تو اگر اسے کھلانا چاہتا ہے تو یہ سمجھنا یہ صرف میری کنیز نہیں، یہ بتول بھی ہے۔ میرے مالک اگر وہ بتول ہے تو میں بھی تو نبی ہوں، اگر وہ معصومہ ہے تو میں بھی معصوم ہوں۔ فرمایا زکریا بات کو سمجھ، کھانا تو نے نہیں، کھانا بنانا ہے تیری بیوی نے، بیوی ہے تیری غیر معصومہ، تیری بیوی کے ہاتھ کی پکی روٹی مریم کے حلق کے اندر چلی گئی، اس کی عصمت خطرے میں ہے، لہذا تیری زوجہ کی پکی روٹی مریم کھا نہیں سکتی۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اگر ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، فاطمہ بنت اسد پکاتی رہی ہے، محمد کھاتے رہے، پکایا علی کی ماں نے۔ بسم اللہ سر۔ ابو طالب تو نے صرف پالنا نہیں، کھلانا بھی تو نے۔ زکریا تو نے صرف نگہبانی کرنی ہے، کھلانا نہیں۔ پکائے گی علی کی ماں، جیسے معصوم حضرت ابو طالب ویسی معصوم علی کی ماں۔ جناب زکریا اچھا میرے مالک پھر کھانا، فرمایا کھانا عرش سے آئے گا، کنیزی میرے گھر میں رہے گی۔ جناب بی بی مریم اللہ ہی کے گھر میں حجرے میں عبادت الہیہ میں مشغول، ہر وقت اللہ کی عبادت، اللہ کی تسبیح، دنیا سے غرض ہی کوئی نہیں، دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، نہ کسی کا چہرہ دیکھا، نہ کبھی کوئی ملنے آیا، نہ بی بی اس گھر کے باہر کبھی گئی، ملی نہیں، جب رہتی اللہ کے گھر میں بیٹھی ہے مصلی عبادت پہ، یا قدموں کی آہٹ آئی، خوفزدہ ہوئی بی بی، خوفزدہ ہو کے بی بی نے اپنے آپ کو سمیٹا، اور سمیٹ کے بی بی نے کہا انی اعوذ بالرحمن، میں پناہ چاہتی ہوں تجھ سے رحمان کی، اگر تو متقی نہیں تو۔ بی بی نے کہا یہ میرے حجرے میں کون آیا ہے؟ اب بی بی نے اسے اپنی عہدے کے ساتھ ڈرایا، بی بی کہا رک جا وہیں پہ تو جو بھی ہے، یہ سمجھ کے میرے حجرے میں کھڑا ہونا میں بتول ہوں۔ کیا کہا؟ میں بتول ہوں۔ وہ جو آیا ہے قرآن کہتا ہے، اللہ نے پورا قصہ قرآن میں لکھا ہے، وہ جو آیا تھا وہ انسان نہیں تھا، وہ ملک مقرب فرشتہ تھا۔ بی بی نے کہا میں بتول ہوں، بی بی نے اپنے عہدے سے ڈرایا، وہ ڈر کے دروازے پہ نہیں گیا کہ معذرت معاف کرنا غلطی ہو گئی، بتول کے حجرے میں بغیر پوچھے آ گیا، اب باہر جاؤں گا دروازے پہ دستک دوں گا تجھ سے اجازت مانگو تو کہے گی تو میں آؤں گا، نہیں، وہ وہیں پہ کھڑا رہا۔ مریم نے کہا پلٹ جا، تجھے نہیں پتا میں بتول ہوں؟ کون ہے تو؟ اس نے کہا انا رسول ربک، تو بتول ہے تو میں بھی تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں۔ کیوں آیا ہے؟ فرمایا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ مریم نے پوچھا کون ہے؟ رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ جھنگ بولے نہ بولے عقیدہ تمہارے اندر سے ضرور بولے گا۔ مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں۔ یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا، فضا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا درزی ہوں، کپڑے لے کے آیا۔ وہاں کہہ رہا ہے رسول ہوں۔ بسم اللہ سے مریم اب میرے گھر سے چلی جائیے، اب عیسیٰ آنے والے ہیں۔ اب مریم کو یہ نہیں کہ جناب مریم اپنے گھر سے اس گھر میں نہیں رہتی، اس گھر میں تھی، خدا نے نکال دیا، اپنے گھر سے نکالا اللہ نے۔
जनाब मरियम बतूल मादर ईसा, नजूल ईसा के वक्त खुदा ने घर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। आई नहीं कि आई और हटाया, नहीं, रहती थी और निकाला। अली की माँ आई नहीं थी, जैसे हुक्म से निकाला वैसे हुक्म से बुलाया। इसके पास छत भी कोई नहीं, उसके पास हवेली भी अबू तालब की, इसे तानों का खौफ भी है, उसे खतरा भी कोई नहीं। मेरे मालिक की हिकमत समझ में नहीं आई। तो जो मेरी तरफ रखना, जिसका कोई ना हो उसका तू तो होता है। इसे तेरी छत की जरूरत थी, इसे जरूरत थी, इसे घर में रखता, उसे निकाल दिया और वो अपने घर में बैठी हैं, उन्हें बुला लिया। फरमाया हिकमत खुदा ये है, इसे निकाल के तौहीद बचाइए, उसे बुला के तौहीद बचाइए। मेरे मालिक उसके निकलने से तौहीद कैसे बची, इसके आने से तौहीद कैसे बची? आवाज आई, अगर मरियम मेरे ही घर में रुक देती और ईसा मेरे ही घर में आ जाता तो क़यामत तक ईसाइयों के पास दलील बन जाती। वो कहते बेटा था तो बाप के घर में आया, बेटा था तो बाप के घर में आया। तो मुसलमानों के पास जवाब क्या होता? अच्छा मेरे मालिक इसलिए निकाल दिया था कि ना मेरा ईसा मेरे घर में आए, ना ईसा का बेटा होने का लगे। तो मेरे मालिक तूने अली की माँ को क्यों बुलाया? फरमाया उसे बुला के भी तौहीद बचाई है। मेरे मालिक क्यों तौहीद बचाई? फरमाया अली की माँ मेरे घर के अंदर रुकेगी, अली मेरे ही घर में आएगा। फिर जब भी 13 रजब आएगी, शिया सुन्नी कहेंगे अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया, अली अल्लाह के घर में आया। मैं दुनिया को मनवाऊंगा अली और है, अल्लाह अली अल्लाह के घर में आया। जनाब मरियम चले गई हैं बैतुल मक़दस से बाहर और गोद में ईसा, आखिरी सतने गोद में ईसा। सामने आके कौम खड़ी हो गई। कौम ने जनाब मरियम को एक ताना दिया। उन्होंने कहा मरियम न तेरी माँ ऐसी न तेरा बाप ऐसा, ये बच्चा कहां से आया? कौम ने जनाब मरियम से वजाहत मांगी ईसा के आने पे। और जुमला क्या कहा कि ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। सगीरा गुना इनसे बड़े कबीरा, कबीरा से कबायर गुना, कबायर गुनाह में से एक गुनाह है पाक दामन औरत पे तोहमत लगाना। कत्ल से बड़ा जुर्म है इज्जत वाली मस्तूर पे झूठी तोहमत लगा दे। कौम ने जिस पे तोहमत लगाई वो सिर्फ मस्तूर ही नहीं बतूल है। दूसरा कानून यह है कि अगर कहीं पे कोई झूठा इल्जाम लगे उसे दबाओ, मशहूर ना करो। तो मशहूर करोगे हो सकता है वो इल्जाम कहीं का कहीं चला जाए और उस किरदार को मशकूक बना दिया जाए। कौम ने जनाब मरियम पे इल्जाम लगाया, खुदा ने वही ताना उठा दिया, कुरान में लिख दिया। क़यामत तक जो भी कुरान पढ़ेगा वो ताना पढ़े, वो ताना आयत बना के बिल्कुल लफ्ज कौम के खुदा ने कुरान में उस पूरे किस्से में लिख दिए। मेरे मालिक ये तो ताना था, इसे कुरान में जगह क्यों दी? फरमाया तुम्हारी हिकमत और है, मेरी हिकमत और है। तुम्हारे नजदीक ये ताना है, मेरे नजदीक ये मरियम का इकरार है। इसमें बतूल की इज्जत छुपी है। मेरे मालिक इसमें कहां इज्जत छुपी है? उन्होंने कहा ना तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। फरमाओ वो इतना तो मान गए ना, तेरी माँ ऐसी ना तेरा बाप ऐसा। उन्हें इतना पता था जिनकी बेटी बतूल हो वो माँ भी पाक होती है, वो बाप भी पाक होता है। बतूल की माँ भी पाक है, बतूल का बाप भी पाक है। अब जिस मस्तूर को बतूल बनवाना चाहो हम मानने के लिए तैयार हैं। माँ पाक होनी चाहिए, बाप पाक होना चाहिए। जिसे चाहोगे इसे भी बतूल मानो, हम मानेंगे। कुरान का कानून है कि बतूल वो होती है जिसके माँ बाप पाक। क्या बात है, माशाअल्लाह। कौम ने मरियम से कहा कि बता ये कहां से आया? अब
قوم نے مریم سے پوچھا اور جناب مریم نے وہی جو پہلو میں فرشتہ کھڑا تھا جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، قوم کو نظر نہیں آ رہا تھا، جناب مریم کو تو نظر آ رہا تھا۔ جناب مریم نے کہا بول نا، وہاں میرے سامنے باتیں کر رہا تھا، اب یہاں بتا نا، وہاں کہہ رہا تھا میں بیٹا دینے آیا ہوں، اب یہاں انہیں بتا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا اور میں نے اسے نبی بول۔ اب وہ خاموش۔ مریم نے کہا بول، گواہی دے، قوم الزام لگا رہی ہے، میں کیا بولوں، تو بول۔ اس نے اشارہ کرنے، میں نہیں بولوں گا۔ مریم نے کہا پھر کون بولے، اس نے اشارہ کیا یہ بولے گا۔ مجمع خاموش رہے، مرشد سے دعا لینے لگا، فرمایا نہ میں بولوں گا یہ بچہ بولے گا۔ مریم نے کہا بچہ کہاں بولے گا، تو بول۔ اس نے کہا میرے بس میں نہیں بطول کے گواہی دینا۔ ہائے ہائے، میں کون ہوتا ہوں بطول کی گواہی دینے والا؟ بطول کی گواہی میرے بس کا کام نہیں ہے، میں گواہی نہیں دوں گا، میری طاقت نہیں ہے، بی بی میری اوقات نہیں ہے کہ میں تو صرف پیغام دینے والا ہوں، میں گواہیاں دوں؟ بی بی گواہی میں نہیں دوں گا، گواہی یہی بچہ دے گا۔ بی بی نے یوں ہی جناب عیسیٰ کی طرف دیکھا اور قرآن کہتا عیسیٰ کے لب متحرک ہوئے اور حضرت عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا۔ بن کے آیا، کتاب ہی لے کے آیا ہوں۔ اردو ادب میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے، سوال گندم جواب چنا۔ قوم نے کہا مریم سے کہ بچہ کہاں سے آیا؟ اگر جناب عیسیٰ بول ہی پڑے تھے تو آپ بول کے کہتے کہ میری ماں معصومہ، توجہ بہتر رکھیے گا، میری ماں معصومہ، میری ماں طاہرہ، میری ماں پاکیزہ، ماں کی گواہی نہیں دی، قصیدہ اپنا پڑھنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ کتاب لے کے آیا ہوں، نبی۔ صرف چپ کر کے چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں بیٹا بول پڑا ہے، اب اس پہ شک نہیں کرنا۔ مریم کا ایک بیٹا بولا، قوم نے مان لیا، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ زہرا کے دو بیٹے ہاتھوں پہ امامہ رکھ کے دربار میں کہتے رہے ہماری ماں سچ بول رہی ہے۔
نے زہرا کے گواہ جھٹلا دیے. صرف گواہ نہیں جھٹلائے، بھرے دربار میں بی بی پہ الزام لگایا، زہرا تو جھوٹ بول، زہرا تو حدیث بھول گئی ہے. بس سادات و غیر سادات مصعب میرے بعد بابا جی پڑھیں گے. جناب سیدہ کی دہلیز کا ایک ادنا سا ماتمی ہونے کی حیثیت سے میں ایام فاطمیہ میں جب بھی بی بی کا درد پڑھوں میں یہ دعا ضرور مانگتا ہوں، بی بی مجھے موت بھی آئے تو تیری وکالت میں آئے. بی بی یہ ہماری آہیں تیرے مقدمے میں گواہی کے طور پہ درج ہو سکیں. یقیناً ہماری مجلسوں میں اہل سنت بھائی آتے ہیں، وہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہ مجلسیں سنتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے نہیں، آپ حسین کے مہمان ہیں. آپ نے لوگوں کے تانوں کی پرواہ کیے بغیر ذکر غریب میں آئے. مالک آپ کا آیا قبول کرے. مصعب میں نہیں پڑھوں گا، مصعب بابا جی پڑھیں گے. شام قریب ہے، عزاداران اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں گے. میں صرف جناب سیدہ کا ایک ادنا سا ماتمی ہونے کی حیثیت سے میں صرف ایک گواہی دینے آیا ہوں. یہ گواہی سرزمین جھنگ میں میں دوں، اتنے گواہوں کے سامنے دوں تاکہ میں قیامت والے دن بی بی کے سامنے سرخرو ہو سکوں. بی بی میں نے نگر نگر جا کے تیری گواہی دی تھی. جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہو، لوگ چوروں کی قسمیں مان لیتے ہیں. میں امام حسین کا ذاکر ہوں، تمہارا مہمان ہوں، ممبر حسین پہ باوضو کھڑا ہوں. میں تمہارے اطمینان کے لیے، شیعہ قوم ہم پہ یقین کرتی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے، تمہارے اطمینان کے لیے مجھے اللہ کی وحدانیت کی قسم، مجھے رسول کی رسالت کی قسم، مجھے علی سے لے کے مہدی تک آئمہ کی امامت کی قسم، مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، مجھے علی کی بیٹیوں کی چادروں کی قسم، یہ قسمیں مر جاتا ہے شیعہ نہیں دیتا. میں نے دی ہے ممبر پہ، اب میں بددعا دینے لگا ہوں. میں غلط پڑھوں، میں صرف اپنی قوم کے لیے پڑھوں، اس میں ایک بھی غلطی ہو اللہ مجھے امت محمد میں سے نہ اٹھائے، علی مجھے نوکروں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار یہودیوں کے ساتھ ہو. اتنی بددعائیں دی ہیں میں نے صرف 4-6 سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے. اتنی قسمیں دے کے میں ممبر پہ جملہ کہنے لگا ہوں، قتل ہوئی ہے تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا ہے مسلمانوں نے زہرا کو، بیٹوں کے سامنے مارا ہے ماں کو، قتل کیا ہے محمد کی بیٹی کو. لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت نہیں کرتے. محمد کی بیٹی دروازے کے پیچھے رو کے کہتی رہی، حسن آنکھیں بند کر لے، حسن ماں کا چہرہ زخمی.